کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ اسپیس میں اتنے زیادہ میٹیورز اسٹیرائڈز ٹریول کرتے ہیں تو ان میں سے کبھی کوئی ارتھ میں آ کے نہیں گرتا، جب کہ آسمان بھی سارا کھلا ہے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ ارتھ ایٹماسفیئر ہے۔ ایٹماسفیئر ایک ایسا لفظ ہے جو زمین کے ارد گرد موجود تمام ہوا کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین سے لے کر اس کنارے تک جہاں سے خلا شروع ہوتی ہے، ایٹماسفیئر کئی لیئرز پر مشتمل ہے اور ہر ایک لیئر اپنے اندر مختلف طریقے سے کام کر رہی ہے۔ بارش فضا میں بادلوں کے ذریعے زمین پر واپس آتی ہے۔ ہائیڈرولوجک سائیکل کی وضاحت کرتے ہوئے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا لکھتا ہے کہ پانی ایکویٹک اور زمینی ماحول دونوں سے ایواپوریٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ سورج کی توانائی سے گرم ہوتا ہے۔ ایواپوریشن اور پریسپیٹیشن کے ریٹ سولر انرجی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیسا کہ ہوا میں نمی کی گردش کے پیٹرنز اور سمندر میں کرنٹس۔ ایواپوریشن سمندروں میں پریسپیٹیشن سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ واٹر ویپرز ہوا کے ذریعے زمین پر منتقل ہوتے ہیں، جہاں یہ بارش کے ذریعے زمین پر واپس آ جاتے ہیں۔ ایٹماسفیئر ایک ریفلیکٹ کرنے والا مرر ہے جو ریز اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ دن میں سورج کی تپش کے خلاف آرمر کی طرح کام کرتا ہے اور رات کو زمین کی گرمی کو بکھرنے سے روکتا ہے۔ اگر یہ نظام ان بیلنس ہو گیا تو شدید گرمی یا سردی کی وجہ سے زمین پر زندگی کا قیام ناممکن ہو جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آسمان کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوٹانے والا نظام ہے۔ پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ اس آیت کا مطلب بارش کی صورت میں پانی کی واپسی ہے، لیکن جدید سائنس نے لفظ لوٹانا یا ریٹرننگ کے کئی اضافی معنی شامل کیے جو پہلے نامعلوم تھے۔ یہاں آسمان سے مراد ایٹماسفیئر ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے گرد ایک احاطہ ہے جو ہر مفید چیز کو زمین کی طرف لوٹاتا ہے اور ہر نقصان دہ چیز کو اس تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت 22 میں اللہ نے فرمایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ آیت میں اس خدائی عمل کو بیان کیا گیا ہے جس نے زمین کے رہنے والوں کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا۔ ماحولیاتی سائنس آسمان کے کردار اور کام کے بارے میں بتاتی ہے کہ واپس آنے والی بارش، گرمی اور ریڈیو ویوز کے علاوہ ایٹماسفیئر کاسمک ریز، الٹرا وائلٹ ریز کو فلٹر کر کے ہمارے سروں کے اوپر چھت کی طرح حفاظت کرتا ہے۔ ایٹماسفیئر مختصر اور درمیانی ریڈیو ویوز کو بھی زمین پر واپس لوٹاتا ہے۔ آئنوسفیئر کی مدد سے دنیا بھر میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسی طرح کام کرتے ہیں۔ ایٹماسفیئر نہ صرف وہی چیز واپس کرتا ہے جو سرفیس پر تھی، بلکہ یہ اسپیس سے آنے والی چیزوں کو بھی اسپیس میں ریفلیکٹ بیک کرتا ہے جو ارتھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جیسے کہ ضرورت سے زیادہ ریڈینٹ ہیٹ۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کئی صدیوں پہلے ایک لفظ میں کئی جدید ڈسکوریز کا انکشاف کیا۔ سورہ طارق آیت 11 میں اللہ نے فرمایا، آسمان کی قسم جو لوٹاتا ہے۔ الٹرا وائلٹ روشنی کی لہریں وہ شعاعیں ہیں جو اسکن کینسر اور سن برنز کا سبب بن سکتی ہیں۔ زیادہ تر الٹرا وائلٹ روشنی کی لہریں گیس کی ایک موٹی لیئر کے ذریعے جذب ہوتی ہیں جسے اوزون لیئر کہا جاتا ہے۔ پلینٹ کا ایٹماسفیئر ایک پروٹیکٹیو شیلڈ کا کام کرتا ہے، ایک بڑے تھرمل بلینکٹ کی طرح۔ ایٹماسفیئر بھی درجہ حرارت کو بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایٹماسفیئر ہمیں میٹیورائڈز اور پورے نظام شمسی میں تیز رفتار سے سفر کرنے والے پتھروں کے ٹکڑوں اور گرد و غبار کی مسلسل بمباری سے بھی بچاتا ہے۔ رات کو جو گرتے ہوئے ستارے ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل ستارے نہیں ہوتے، یہ دراصل انتہائی گرمی کی وجہ سے ہماری فضا میں جلنے والے میٹیورائڈز ہوتے ہیں۔ 7ویں صدی کے صحرائی باشندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ وہ آسمان کو اس قدر درست طریقے سے بیان کریں؟ بے شک یقیناً یہ کلام آسمان کے خالق کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوا تھا، اور یہ باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔